جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میڈی کیمپ کھیلو پاکستان HBL PSL 10 پاورڈ بائی می باڈی اسپین دی آرکڈ اسکول. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہے میری ساتھی میزبان نسیم حمید. آپ کو بتاتے چلیں کہ سلمانس فوڈس کی جانب سے ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز موجود ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, اور یہ گفٹ ہیمپرز جو ہیں آپ کی پارٹیسپیشن پہ آپ کو دیے جائیں گے جب آپ ہمیں واٹس ایپ کریں گے, اور جو فینٹیسی ٹیم ہے یا ٹرافی اور ٹوسٹ یا میچ کا مسئلہ ہمیں بھیجیں گے. اگر وہ آپ کا سلیکٹ ہوا اس کے بعد ہم آپ کا نام, کافی ساری چیزیں, ان کی بہت بڑی رینج ہے جو کہ اس میں موجود ہے جو دی جائے گی پارٹیسپینٹس کو. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ خالد لطیف صاحب موجود ہیں, خالد لطیف صاحب کے ساتھ ساتھ نوید ضمیر صاحب موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ عامر سرفراز صاحب نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. سر کہتے ہی ہیں نا کہ چلیں لیٹ آنے سے دیر سے آئے, ہاں کم از کم یہ ہے کہ بیٹر لیٹ دین نیور. تو آپ لیٹ ہوئے لیکن ٹریفک آج کل کراچی کی صورت ہے, کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. کل کے میچ کے حوالے سے پشاور زلمی ورسز کوئٹہ گلیڈیٹرز. کل کے میچ کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر کوئٹہ گلیڈیٹرز کی کامیابی پر نظر ڈالیں تو وہ کامیابی جو ہے ایک ٹیم ایفرٹ کا نتیجہ نظر آتی ہے, اور اس کے اندر کوئی ایسی انڈیویجول پرفارمنس نہیں ہوئی کہ جس کو آپ بنیاد بنا کر یہ کہیں کہ یہ اس پرفارمنس کی وجہ سے کوئٹہ جیت گیا. وہ کہ ایک اچھی پرفارمنس تھی فہیم اشرف کی جانب سے جو انہوں نے 5 وکٹیں حاصل کی, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک مشکل وکٹ کے اوپر ایک اچھا پلیٹ فارم سیٹ کیا ہوا تھا, اور جس انداز میں کوئٹہ نے اپنی اننگ کا آغاز کیا تھا اور سرکل کا یا پاور پلے کا استعمال کیا تھا, اسی نے ان کو جو ہے وہ ایک مومنٹم دیا ہے پوری اننگ کے اندر, اور آخر میں وہ کہ بہت اچھا اسکور نہیں تھا لیکن ایک فائٹنگ اسکور. آپ بھی سمجھتے ہیں کوئٹہ کی, ہم پہلے بھی پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ کوئٹہ کا جو بولنگ اٹیک تھا وہ بڑا زبردست رہا, اور کمال کی حکمت عملی اختیار کی گئی. جس جگہ جہاں پہ جس کو لانا تھا وہاں لاگے بولنگ کرائی گئی, اور اس نے اپنے اپنے ریزلٹس دیے, چاہے محمد عامر کی بات کی جائے, فہیم اشرف کی بات کی جائے, سب کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا گیا, اور فیلڈرز نے بھی بیک کیا ہوا اپنے بالرز کو. آپ یہ دیکھیں رالی روسو نے 4 کیچز پکڑے سر, جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے بیٹسمین کو اشارہ کرتے رہتے ہیں کہ یار میں ادھر کھڑا ہوں, ادھر پھینک دینا. کل بھی ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس میں یہی ہمارا ڈسکشن ہوا تھا کہ پشاور زلمی کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ آن پیپر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور وہ کسی بھی بالنگ لائن کو تہس نہس کر سکتی ہے. اس پہ بڑا کرٹیسزم کیا ہے فرحان فرید راجو صاحب نے, انہوں نے کہا کہ پشاور زلمی کی بیٹنگ لائن کو کیسے اسٹرانگ کہہ دیا. عامر سرفراز صاحب نے کیسے کہہ دیا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جی بابر اعظم جو ہیں وہ نہیں چلے. نہیں دیکھیں, نہ چلنا ایک الگ چیز ہے, ہم بات کر رہے ہیں آن پیپر. ہائپوتھیٹیکلی اگر آپ کوئی چیز لے کے چلتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جو چیز نظر آتی ہے اس حساب سے. حسین طلعت آگے تھوڑا سا اسٹے کر گئے, ورنہ شاید یہ میچ ان کی ٹیم جو ہے نا 80 رن پہ آل آؤٹ ہو جاتی. ٹھیک ہے, آپ ابھی ٹورنامنٹ ختم تو نہیں ہوا نا, ابھی ٹورنامنٹ چل ہی رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ فرحان راجو صاحب صحیح کہہ رہے تھے یا دیگر جو پینلسٹ آپ کے ہیں وہ کیا بات کر رہے تھے. یقینی طور پہ بالنگ, باقی دیگر پینلسٹ نے کہا کہ بیٹنگ کمزور تھی, بولنگ بھی کمزور تھی. پہلے کوئٹہ کی ٹیم نے زیادہ رنز کیے, ان کی کمزور بولنگ کی وجہ سے. اگر آپ میری ذاتی رائے لیں گے نا تو میں اس میں یہ اپنی گزارش رکھوں گا سامنے کہ بیٹنگ ناکام ضرور ہوئی لیکن آپ کمزور نہیں کہہ سکتے. اچھا, اگر آپ کہیں کہ جی سائم کمزور ہے یا بابر اعظم کمزور ہے یا ان کے پاس حسین طلعت ہو گئے یا جو فورن پلیئرز ان کے موجود تھے ٹیم کے اندر, یا اس کے علاوہ سمجھ سر اگر آپ نے کل میچ دیکھا ہونا تو پورے میچ میں پشاور کی ٹیم ڈیفنس کرتی نظر آئی. ہمیں ایک موقع پہ بھی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سرکل میں 3 کھلاڑی ہارڈلی 10-11 اوورز میں کہیں ایک جگہ اٹیکنگ نظر آئے وہ, لیکن اس میں بھی آسکنگ رن ریٹ 10 کا پہنچ گیا تھا. جی تو اس وجہ یہ ہے کہ وہ پریشر ابزارب نہیں کر سکے, اور ان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو سب سے بڑی وکٹ ان کی نظر میں ہے بابر اعظم کی, وہ سرکل میں جب گر جاتی ہے تو پیچھے ٹیم میں کچھ نہیں بچتا. ہمارا رونا یہی ہے کہ وہ جتنے یعنی ایک طرح سے گریٹسٹ پلیئرز میں سے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے, وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں, اپنی ٹیکنیک خراب کر رہے ہیں, اپنی فین فالوئنگ کھو رہے ہیں. جب وہ رنز نہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمد عامر کا ان کو ٹارگٹ کر کے بولنگ کرنا یہ ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یار پاکستانی پلیئر کو پاکستانی پلیئر کے اگینسٹ طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, گراؤنڈ میں تو یہ چیزیں چلتی ہیں میرے خیال سے. بالکل ڈیفینیٹلی رائیولری ہونی چاہیے, اس کے بغیر سب نے اپنی انڈیویجول پرفارمنس دینی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, اور وہ دونوں کھیلنے کے لیے آئے, ایک کے ہاتھ میں بلہ ایک کے ہاتھ میں بال ہے, یہ ان کا دونوں کا مقابلہ ہے. ایسا نہیں ہوگا نا کہ محمد عامر بال کروائیں گے اور وہ ان کو موقع ملے گا تو وہ چھکا نہیں ماریں گے, شاٹ نہیں ماریں گے, تو اس میں یہ بھی نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ سب نے اپنی اپنی پرفارمنس دینی ہے. یقینی طور پہ تو میں تو یہ کہوں گا ایک ہیلدی سائن ہے کہ اگر جو رائیولری چل رہی ہے اس رائیولری کو ایک حد تک ہونا چاہیے. پشاور کی ٹیم جو ہے پوائنٹس ٹیبل پہ 5ویں نمبر پہ آ گئی, 4 کی دوڑ سے ہی نکل گئی ہے فی الحال. اور اگر یہی پرفارمنس رہی تو شاید ملتان سلطانز کے ساتھ یہ جوڑی بنا کے باہر نکل جائیں. وہ کہہ رہے ہیں غالب امکان یہی ہے, اکیلے نہیں جانے دینا چاہ رہے. خالد لطیف صاحب نے کہا کہ یار
بہت ہمدردی ہیں ان کی ملتان سلطان کے ساتھ پشاور زلمی کی. آپ نے دیکھا ہوگا نا جس وقت بابر اعظم آؤٹ ہوئے تھے ملتان سلطان کے خلاف, میرا خیال ہے بابر نے اتنے افسوس کا اظہار نہیں کیا ہوگا اور ایسے جیسچرز نہیں دیے ہوں گے رضوان نے کیے تھے. ہاں تو آپ روٹی گینگ کی بھی بات کرتے ہیں کہ اس میں سب ایک ساتھ ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. بہت سے لوگوں نے روٹی گینگ کے جو بہت سے لوگوں نے روٹی گینگ جو ممبرز ہیں روٹی گینگ کے وہ سب ایک ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں آپ باہر تو ہم بھی باہر. آپ کو پتہ ہے فہیم اشرف نے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا ہے. کل ایک انٹرویو میں فہیم اشرف کو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر فہیم رضوان بابر کے ساتھ اپنی دوستی نبھائیں گے. گروپ ہے, انہوں نے گروپ کا لفظ استعمال کیا تھا, گینگ کا میں کرتا ہوں. اچھا روٹی گروپ بولا تھا جی, فہیم اشرف نے کل بات کر رہے ہیں نا, تھوڑا سا میں بتاؤں اب. جی خالد لطیف صاحب, اب 2 منٹ رہ گئے پروگرام میں ختم ہونے میں. عامر بھائی نے بات کی بابر اعظم پہ. دیکھیں کل جو پچ تھی وہ بالر کو سپورٹ کرتی, سپورٹنگ ٹریک پر محمد عامر ان پلیبل بھی ہو جاتے ہیں. انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے بیٹسمین آؤٹ کیے ہوئے, لیکن اگر یہی پچ بیٹنگ ٹریک ہوگی تو بابر اعظم کا ایک تو وہ آؤٹ آف فارم ہے, اور اگر فارم میں ہو تو بیٹنگ ٹریک پہ وہ آپ کو اپنی کلاس دکھائیں گے, وہ خوبصورت شاٹیں مارتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ جو کل کمپٹیشن ہوا وہ یہ اس لیے ایک تو آؤٹ آف فارم تھا, دوسرا پچ بالر کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر یہ بیٹنگ وکٹ ہوتی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, تو پھر کچھ نہیں ہوتا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی, بس اب لاسٹ نوٹ ہے نا, آپ کیا کہیں گے جی؟ بالکل سر, خالد نے بالکل صحیح, کیونکہ آج میچ نہیں ہے تو اس لیے ہم صرف کل کے میچ کی بات کر رہے ہیں. کل کے پروگرام میں ہم کل کے ہونے والے میچ پہ بات. جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, بالکل صحیح بات بولی. دیکھیں بابر وکٹ میں بالر کے لیے بہت کچھ ہے, اور دیکھیں جب بابر جب جھکے تو ان کے حساب سے پیس اوپر جانا چاہیے تھا. انہوں نے بال کو جو وکٹ میں ایسا بیہیو کیا بیٹھا, دیکھیں جس جگہ ٹپا لگا تھا وہاں سے بیٹسمین کی اپنی ججمنٹ یہ تھی کہ یہ بالکل سر پر جائے گی. جی جی, اس کے اسسمنٹ اور ایسا لگا کہ وہ نیچے گئے, بال ٹریک کرتے ہوئے نیچے ہی جا کے بیٹھنے کے باوجود بھی ان کے سر پہ لگ گئی. اگر وہ کھڑے رہتے تو ان کے بلے کی ہائٹ پہ آرام سے وہ دیکھیں بال لگنے کے بعد سے نا وہ شاید تھوڑا سا ڈسٹرب کر گئی ان کو, ورنہ وہ اتنی جلدی وکٹ دینے والے ہیں نہیں. سر یہ ہوتا ہے, ایک باؤنسر اگر کسی کو پڑ جائے نا بیٹسمین کو تو اس کے بعد وہ شیکی ہو جاتا ہے, ڈر جاتا ہے. فاسٹ بولرز اکثر جان بوجھ کے باؤنسرز مارتے ہیں, اور یہ فاسٹ بولر کا ایک ہتھیار ہے کہ وہ پہلے بیٹسمین کو باؤنسر مار کے کنفیوز کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے. پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ نوید ضمیر صاحب, آپ سے اب کل کے پروگرام میں مزید بات ہوگی. خالد لطیف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عامر سرفراز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نسیم پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ میری ساتھی میزبان اس پروگرام میں رہی. ناظرین پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, میری ساتھی میزبان نسیم حمید کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ 5:30 بجے شام آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.